محترم سامعین کرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال ادومها الى الله وان قل رواہ البخاری۔ حاضرین کرام، یہ ایک حدیث جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ کتاب الرقاق میں باب القصد والمداومہ میں یہ حدیث منقول ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سددو، کہ درست اور ٹھیک کام کر لو، یعنی جو کام بھی تم کرو وہ کام درست کرو اور ٹھیک انداز میں کرو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق کام کرو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خاطر کام کرو۔ سددو، ایک ہوتا کام صحیح ڈھنگ سے کرو، صحیح طریقے سے کرو، اپنی مرضی اپنی خواہش یہ کام کرتے ہوئے مد نظر نہ رہے، بلکہ کام جو بھی کیا جائے دین کا وہ نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے اور احکام الہی کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے۔ سددو، کام ٹھیک طریقے سے کرو۔ وقاربو، دوسرا حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ وقاربو، لوگوں کو دین سے نفرت دلانے اور دور کرنے کے بجائے ایسی حکمت عملی اختیار کرو، ایسی دانشمندی اختیار کرو، ایسی مصلحتیں اختیار کرو جس سے لوگ دین سے قریب ہو جائیں، دین سے نزدیک ہو جائیں۔ قاربو، لوگوں کو دین سے قریب کرو، لوگوں میں دین کی نفرت پیدا مت کرو، یعنی دین کے معاملے میں دین کے کاموں کے سلسلے میں ایسا رویہ اختیار مت کرو کہ جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے، غلو کریں کام میں، زبردستی کریں کام میں، اکراہ سے کام لیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے آدمی دین سے متنفر ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا نمائندہ، عامل، حاکم، گورنر، ذمہ دار بنا کر بھیجا تو یہ کیا فرمایا تھا؟ بشرا ولا تنفرا، دیکھو لوگوں کو بشارتیں دو، یعنی ایسی باتیں بتاؤ لوگوں کو کہ جس سے ان کے دل میں حوصلہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، وہ دین کے قریب آنے لگیں۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو ایسی باتیں کہہ کر نفرت میں مت ڈال دو، وعیدوں پر وعیدیں، وعیدوں پر وعیدیں، وعیدوں پر وعیدیں، صرف سختی، سخت لہجہ، بالکل کوئی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسا اختیار مت کرو بھیا کہ لوگ دین سے نفرت ہو کر دور بھاگنے لگیں۔ غلو بھی مت کرو، اکراہ بھی مت کرو، زبردستی آپ کو کام کرنا ہی ہے، آپ کو یہ چلنا ہی ہے، اس سے کم کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا وقاربو، لوگوں کو دین کے قریب کرو، ایسی حکمتیں اختیار کرو، ایسی دانشمندی اختیار کرو، ایسے اسباب اختیار کرو جس سے لوگ دین کے قریب آ جائیں، دین سے دور نہ بھاگیں۔ اور ایک بات آگے سرکار نے فرمائی، وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کہ دیکھو تم میں سے کسی کا صرف عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی صرف یہ سمجھنا کہ میں عمل کر لوں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا،
ایسا سمجھ کر صرف عمل پر ہی بھروسہ کر کے یہ سمجھ لینا کہ مجھے جنت مل جائے گی، نہیں، بلکہ عمل کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ بھی ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور میں اللہ کے فضل سے جنت پالوں۔ صرف عمل سے آدمی جنت نہیں پا سکتا، آدمی عمل کرے گا، اس طور پر عمل کرے گا کہ وہ اللہ کو بھلا لگے، اچھا لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ، کہ اعمال میں بہترین عمل، اچھا عمل، محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ آدمی وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ، اعمال میں بہترین اور محبوب ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کہ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ، کہ وہ کام مداومت کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے، وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن استقامت کے ساتھ کرے۔ ایک آدمی ہے تہجد کی نماز 20 رکعت پڑھتا ہے ایک دن، پھر کبھی پڑھتا ہی نہیں، اور ایک آدمی ہے 4 رکعت ہی صحیح مگر روزانہ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس استقامت والے وہ 4 رکعتیں جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مداومت ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ أَدْوَمُهَا، کہ اس میں مداومت ہو، اس میں استقامت ہو، اس میں ہمیشگی ہو، استمرار ہو، اس کو پابندی کے ساتھ انجام دے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی ہے قرآن مجید کبھی پڑھتا ہے تو 15 پارے پڑھ رہا ہے، 10 پارے، پھر کبھی کھولتا ہی نہیں قرآن۔ ایک آدمی ہے روزانہ 1 صفحہ پڑھتا ہے، آدھا پارا پڑھتا ہے، پو پارا پڑھتا ہے، مگر وہ پو پارا جو مداومت کے ساتھ ہر دن پڑھتا ہے اللہ کو وہ عمل اچھا لگتا ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو عمل۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کبھی مغرب کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، فجر چھوڑ دی، کبھی فجر پڑھتا ہے، عصر مغرب نہیں پڑھتا، کبھی فجر بھی نہیں پڑھتا، مداومت نہیں ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پابندی کے ساتھ آدمی پڑھے، مداومت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اسی لیے نماز کو پابندی کے ساتھ بغیر ناغے کے ادا کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 30-23 میں فرمائی ہے، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ کامیاب ہو گئے وہ مومن، کون؟ وہ مومن الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز میں مداومت کرتے ہیں، جو اپنی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں کرتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے۔ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں، اہم ترین باتیں اس میں بیان کی ہیں، 3-4 باتیں اس کے اندر ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ سدیدو، جو کام بھی کرو ٹھیک انداز میں کرو، صحیح طریقے سے کرو۔ دوسرا کام وقاربو، کہ لوگوں کو دور کرنے کے بجائے دین سے حکمت عملی کے ذریعے، مصلحت کے ذریعے، دانشمندی کے ذریعے لوگوں کو دین سے قریب کرو، دوسرا عمل۔ اور تیسرا یہ کہ صرف اپنے عمل ہی کو ذریعے دخول جنت مت سمجھو، بلکہ ہمارا صرف عمل جنت میں نہیں لے جاتا، بلکہ ہمارا عمل اس وقت میں جنت میں لے جاتا ہے جبکہ فضل الہی شامل ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جو بھی کام کیا جائے استقامت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ کیا جائے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ
وارحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کو محسوس کیجیے اور شکر ادا کیجیے۔ حج کے اعمال اور اس کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائیے۔ حج پر جانے کے لیے اچھا رفیق سفر تلاش کیجیے جو حج کے مسائل جانتا ہو اور صالح بھی ہو۔ پھر پورے سفر میں اس کے مشوروں پر عمل کیجیے۔ روانگی سے قبل تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی سچے دل سے توبہ و استغفار کیجیے اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کا پختہ عزم کیجیے۔ جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہو انہیں ادا کریں، سب سے معاملہ صاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جن امور کی وصیت کرنی ہو تو وہ کریں یا وصیت نامہ لکھ دیجیے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجیے کہ نفس و شیطان نے ریا و دکھاوے یا کسی دنیاوی نفع کی نیت تو دل میں نہیں ڈال دی۔ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کی رضا اور آخرت کے ثواب کو مقصد بنائیے۔ مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو۔ حج تمتع کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عمرہ جو کہ حج سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 حج۔ حج تمتع کا پہلا حصہ یعنی عمرے کا طریقہ۔ جو حضرات صرف عمرہ کر رہے ہوں وہ بھی اسی طرح عمرہ کریں۔ احرام کا طریقہ: جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، ناخن تراشیں، مونچھیں کتریں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کر لیں۔ مست و سرشار رہنا ہو احرام میں، مست و سرشار رہنا غموں سے فراغت۔ غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو وہ جو زیارت، مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک۔ جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں، جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا لیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ منظر وہ کیف سعادت، مبارک ہو تم۔ ایک مشورہ: ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ مناسب ہے، لہذا نیت و تلبیہ کے علاوہ باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کریں، اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت اور تلبیہ پڑھیں۔ واضح رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، صرف چادریں باندھنے سے نہیں۔ سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک ہو وہ ملتزم پیدا۔ اب اپنا سر کھولیں اور ان الفاظ میں نیت کریں: اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ نیت کے ساتھ ہی مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ،
تیرے حضور میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں اور ملک و بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے: اے اللہ، میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس موقع پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں، وہ سب دعائیں میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے۔ محمد معزز